اور چھڑ دو وچ عبد القادر پہ گیا جائے، یعنی یہ عبد القادر جیلانی کو اللہ سے بھی اوپر لے جاتے ہیں، شرک سے بھی اگلی بات ہے۔ اور یہ گراؤنڈ ریالٹیز ہیں، اگر کوئی اس سے آنکھیں بند کرے، ہمیں تو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ میرے سے بڑا کون سا بریلوی رہا ہے، 31 سال تک میں بھی بریلوی رہا ہوں، ہمیں پتا تھا کہ یہ سب کچھ اسٹیبلش عقیدے ہیں ان کے، عوام میں بتانے کے لیے کچھ، خواص میں بتانے کے لیے کچھ، کتابوں میں لکھنے کے لیے کچھ، جوڈیشری میں ثابت کرنا پڑے تو کچھ اور۔ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ یہ وہ جھوٹا ہے جس کے ہم نے 256 جھوٹ پکڑے ہیں۔ ایک جھوٹ بولے اللہ کی اس پر لعنت، جو 256 جھوٹ بولے اس پر کتنی لعنت ہے۔ چھڑ دیو جی وچ عبد القادر جیلانی پہ گیا، یہ اللہ سے بھی اوپر لے جاتے ہیں ان کو، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ ان کی اسٹیبلش عقیدے ہیں، ہمیں تو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، ہم تو 31 سال بریلوی رہے۔ لعنت ہو ایسی تیری سوچ پر اور تیرے اس عقیدے پر۔ کسی مسلمان کا یہ عقیدہ نہیں ہے، کسی سنی کا عقیدہ نہیں ہے کہ وہ حضرت عبد القادر جیلانی کو اللہ سے اوپر لے جائے۔ یہ شرک سے بھی آگے بات چلی گئی، اور یہ ان کے اسٹیبلش عقیدے ہیں جناب۔ عام لوگوں کے درمیان بات کچھ اور، خاص لوگوں کے درمیان بات کچھ اور، جوڈیشری میں جائیں تو وہاں کچھ یہ بات، بھائی پھر وہ عقیدہ ہی نہیں رہا نا۔ چھڑ دیو جی وچ عبد القادر جیلانی پہ گئے، یہ کسی کا عقیدہ نہیں ہے۔ یہ خود یہ شرک کر رہا ہے، اپنے ماننے والوں کو مشرک بنا رہا ہے اس طرح کی باتیں کر کے، کیونکہ جب یہ دوسروں کو سکھا رہا ہے کہ یہ مسلمان نہیں ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمانے اگر کسی پر کفر کا فتویٰ لگا وہ کافر نہیں ہے تو کفر لوٹ آئے گا اس پر۔ ہمارا تو عقیدہ ہی نہیں ہے، کیونکہ ان کے دل میں بغض ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے حدیث قدسی، من عادی لی ولی فقد آذنت بالحرب، جس نے میرے کسی ولی سے عداوت رکھی اس پر اعلان جنگ ہے۔ تو عداوت کے بعد اس طرح کی بھونگیاں مارنا اپنے اوپر یہ لعنت ڈلواتا ہے، کیونکہ یہ لعنتی شخص ہے جس کے 256 جھوٹ ہم نے پکڑے ہیں، ایک جھوٹ پر ایک لعنت۔ اور آئے دن کوئی نہ کوئی ڈرامہ کرے گا جناب۔ پیٹرول تو پھر انگریز نے نکالا تھا، یہ تو کہتے ہیں ان کی بڑی نظریں بزرگوں کی، تو پیٹرول کیوں نہیں نکالا؟ یہ تو مطلب نیچے نظریں چلی جاتی ہیں، تو نیچے اگر کسی کی نظر چلی جاتی ہے وہ کرامت ہے۔ کرامت پر تو اعتراض نہیں کیا جاتا، اگر اعتراض کرنا ہے تو پھر حضرت عمر پر کرو اعتراض، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک لشکر روانہ کیا تھا اور ساریہ نامی شخص کو اس کا امیر مقرر کیا تھا۔ یہ مشکات المصابیح میں آپ کے بابا جی البانی کا یہ حدیث صحیح ہے 5954۔ تو اس اسنا میں حضرت عمر خطبہ دے رہے تھے اور ارشاد فرما رہے تھے کہ آپ زور سے کہنے لگے ساریہ پہاڑ کی طرف، ساریہ پہاڑ کی طرف۔ پھر لشکر کی طرف سے ایک قاصد آیا تو اس نے کہا کہ امیر المؤمنین ہمارا دشمن سے مقابلہ ہوا تو اس نے ہمیں شکست سے دوچار کر دیا تھا، مگر اچانک کسی نے زور سے آواز دی ساریہ پہاڑ کو نہ چھوڑو۔ ہم نے اپنی پشتیں پہاڑ کی جانب کر لیں تو اللہ تعالیٰ نے انہیں شکست سے دوچار کر لیا، ہمیں فتح عطا فرمائی۔ تو اتنی نظر کس کی ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ تو پھر آپ کریں اعتراض حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، جناب نے پیٹرول کا کیوں نہیں بتایا تو عمر نے؟ پھر کرامت پہ اعتراض نہیں ہوتا۔ اگر حضرت عمر پر اعتراض نہیں ہوگا تو کسی ولی کی کرامت پر اعتراض نہیں ہوگا۔ پیٹرول کی بات حضرت عمر کو نہیں کی جا سکتی تو اسی طرح کے لیے کسی ولی کو بھی نہیں کی جا سکتی، کیونکہ وہ بھی اس کی کرامت ہے، یہ بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی کرامت ہے۔ اگر آپ نے اعتراض ہی کرنا ہے تو سب سے پہلے نبی علیہ السلام پر اعتراض بنتا ہے۔ وہ جو کافر کرتے ہیں، مشرک کرتے ہیں، تمہیں بھی انہی کی ڈگر پر چل رہے ہو۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں، مسلم میں حدیث ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا، وہ اپنی قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے، کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے۔ یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نظر کا کمال تھا، یہ آپ علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ کریں اس پر اعتراض؟ تو نبی علیہ السلام کے معجزے آپ کی نظر پر اعتراض جو نہیں کرے گا اسے کرامت پر انکار نہیں کرنا چاہیے، اس پر بھی اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ جو کرامت پر اعتراض کرے گا پھر نبی علیہ السلام کے اس معجزے پر بھی اعتراض کرے گا، بن جائے گا وہ منافق اور گستاخ۔ تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو اللہ نے فضائل دیے ہیں، آپ علیہ السلام کے وسیلے سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امتوں کو فضائل دیجیے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی نظر۔ تو پیٹرول پھر آپ کریں نبی علیہ السلام پر اعتراض، ہو جائیں کافر مشرک اور منافق اور گستاخ بن جائیں، تو کہیں جناب بعد میں ایک انگریز نے پیٹرول ڈھونڈ لیا تھا، نبی علیہ السلام نے کیوں ڈھونڈا؟ کرے اعتراض۔ جس طرح نبی علیہ السلام کے معجزات پہ اعتراض نہیں ہو سکتا، اسی طرح اولیاء کرام کی کرامات پہ بھی اعتراض نہیں ہو سکتا۔ تو دنیا اللہ نے بطور کوشش بنائی ہے کہ آپ کوشش کریں،
دنیا میں آپ محنت کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ جناب نظر ماری تو پیٹرول نکل آئے گا تو پھر ہم اولیاء کرام کی کرامت کو بنائیں۔ کرامات حق ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوبوں کو دی، قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر ہے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان سے کرامات کا ظہور ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ قبر میں عذاب ہو رہا ہے، یہ نظر تھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی۔ بخاری میں حدیث ہے 216۔ تو آپ علیہ السلام نے پھر اس پر تر شاخیں ڈال دی، فرمایا جب تک یہ خشک نہیں ہوگی اس وقت تک یہ تر جو ہے وہ اللہ کا ذکر کریں گی، اس کے عذاب میں کمی ہوگی۔ تو کریں آپ اعتراض کہ آپ علیہ السلام کی نظر تو تھی، پھر پیٹرول کیوں نہیں نظر آیا؟ تو نبی علیہ السلام پر اعتراض کریں یا ہو جائے بے ایمان؟ تو نبی علیہ السلام کے معجزات پر اعتراض کرنے والا بے ایمان ہو جائے گا، اسی طرح کرامات پر اعتراض کرنے والا گمراہ ہو جائے گا۔ یہ ہو رہا ہے گمراہ۔